الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اسلام دشمن سازشیں شروع دن سے چلتی آ رہی ہیں، اور خصوصاً وہ لوگ جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن سے ان کے خلاف جو ہے وہ دستے بھیجے اور ان کا کلا کما کرنے کے لیے کچھ صحابہ کی ڈیوٹی لگائی اور حکم دیا کہ جب تک یہ اس طرح کی شرارتیں کرتے رہیں گے، صحابہ کرام جو ہے صحابہ اور ان کے بعد جو ہے آنے والے لوگ، امت کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان کو ختم کرنے کے لیے وہ کوشش کام جاری رکھیں۔ اسی طرح جو آج کل فتنہ چل رہا تھا، اس پر ہم نے بھی کچھ اپنی رائے رکھی تھی کہ آپ جو ہے بجائے اس کے کہ ان کے کرنٹ خلیفہ آف اسلام لکھ کے سرچ کریں اور اس کا نام آئے اور اس کو اور زیادہ اہمیت دیں اور گوگل کی نظر میں اور زیادہ اس کو سامنے لائیں، اس کے لیے ہم نے بھی کچھ تجاویز رکھی تھی کہ آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سرچ کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سرچ کریں، خلفائے راشدین کو سرچ کریں اور ان کا نام لکھ کے سرچ کریں، تاکہ پتہ چلے کہ اصل خلیفہ تو یہ ہیں۔ اور اس پر ہم نے کوشش بھی کی، الحمدللہ اس پر ہم نے آرٹیکل بھی لکھے اور کافی کام کیا۔ تو آپ سب بھائی بھی اس پر ہم نے جو ہے QRislam.com جو ہماری ویب سائٹ ہے اس پر بھی ہم نے نو کرنٹ خلیفہ آف اسلام کے نام سے اور اصل خلیفہ کون ہے اس پر کافی چیزیں لکھی ہیں، تو آپ ان کو سرچ کریں تاکہ اصل چیزیں سامنے آئیں اور وہ جو باطل ہے وہ بھاگ جائے، وہ اس پیج سے پیچھے ہٹ جائے۔ ایک بہن کا سوال ہے کہ کیا جادو جو ہے وہ فون پر ہو سکتا ہے، مطلب کال پر، آواز پر کوئی جادو کر سکتا ہے؟ نہیں، اس طرح نہیں ہوتا۔ اصل میں یہ ہوتا ہے کہ بسا اوقات انسان کسی سے خوف زدہ ہوتا ہے، اور جس کی وجہ سے وہ پریشان ہو جاتا ہے اس کو سن کے، اور وہ اس پر حاوی ہو جاتا ہے، اس کے ذہن پر بات حاوی ہو جاتی ہے۔ تو یہ اس طرح کا معاملہ نہیں ہوتا، یہ انسان کے ذہن کا خوف ہوتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ فون پر اس طرح سے جادو نہیں ہوتا۔ نعمان بھائی کا سوال ہے کہ گھر میں الو کافی زیادہ آتے ہیں، تقریباً 7-8 الو بتا رہے ہیں، جو مختلف وائٹ کلر کے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے، جو ان کے گھر ریگولر آتے ہیں۔ بھئی آپ اذکار کرنے شروع کر دیں، اذانیں دیں اپنے گھر میں، آپ اس شر کو اللہ کے فضل سے ختم کریں انشاءاللہ۔ تو آپ بدشگونی نہ لیں ان سے، آپ اپنا حفاظتی پڑھائی اور اذکار جاری رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھیں گے انشاءاللہ۔ ناصر بھائی کا سوال ہے کہ آپ کی بتائی پڑھائی سے کافی فرق پڑا ہے، اب خواب میں مٹھائی دیکھتے ہیں اور کھاتے بھی ہیں، مٹھائی خاص کسی رشتہ دار کے گھر سے آتی ہے۔ خواب میں مٹھائی دیکھنا یہ بہت اچھا خواب ہے، اللہ تعالیٰ خوشیوں سے خیر سے نوازے گا انشاءاللہ۔ خوشی خان بھائی کا سوال ہے کہ ان کے چاچو کو برین ہیمریج ہو گیا ہے، تو اس حوالے سے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ سورہ فاتحہ کثرت سے پڑھی جائے تو یہ بہترین ہر بیماری کا علاج ہے، اس کے ساتھ شہد اور کلونجی کا استعمال کیا جائے۔ تینوں چیزوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے شفا کا لفظ استعمال کیا ہے، تو یہ کریں۔ سورہ فاتحہ 41 مرتبہ پانی تیل پر دم کر کے پانی پیا جائے، تیل لگایا جائے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ یہ ڈپریشن کا علاج بتا دیں پلیز۔ ڈپریشن کا بہترین علاج لا حول ولا قوت الا باللہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین علاج، فرمایا کیا میں تمہیں عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ نہ بتاؤں، اور سب سے بہترین خزانہ جو ہے وہ لا حول ولا قوت الا باللہ ہے۔ فرمایا میں صحابہ نے پوچھا حضور بتائیے، تو فرمایا وہ خزانہ بھی ہے، بیماریوں کا علاج بھی ہے، شفا بھی ہے۔ تو لا حول ولا قوت الا باللہ آپ پڑھے توجہ کے ساتھ، اس کے ساتھ سورہ فاتحہ ملا لیں۔ سورہ فاتحہ جو ہے وہ پریشانی تکلیف کو اللہ کے فضل سے کم کر دیتی ہے اور معاملات بہتر ہو جاتے ہیں۔ عاشق جن کا مسئلہ ہے، شادی میں رکاوٹ ہے، کچھ ایسا بتائیں، کل رشتے والے بھی دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں کہ بات بن جائے۔ آپ جو ہے وہ پڑھائی کریں، میں پڑھائی بتا دیتا ہوں، وہ کریں انشاءاللہ اللہ خیر سے نوازیں گے۔ سورہ توبہ کی آخری آیت 100 مرتبہ صبح شام، اور لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر 100 مرتبہ، اور درود ابراہیمی 100 مرتبہ، استغفر اللہ 1000 مرتبہ، سورہ فلق ناس 21 مرتبہ۔ یہ پڑھائی آپ نے صبح شام شروع کر لینی، اللہ کی رحمت سے اللہ بہت جلد بہتر کر دیں گے سارے معاملات۔ ایک گھر میں لڑائی جھگڑا ہر وقت رہتا ہے، اس حوالے سے کچھ بتا دیں۔ گھر میں لڑائی جھگڑے کے معاملات یا اس طرح کے کوئی بھی معاملات بنتے ہیں تو بھئی اس کے لیے گھر میں آپ قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دیں۔ جتنی زیادہ قرآن مجید کی تلاوت ہوگی اتنی جلدی معاملات بہتر ہوں گے، اللہ تعالیٰ خیر سے نوازیں گے، کیونکہ برکت جہاں ہوتی ہے وہاں سے نحوست ختم ہو جاتی ہے۔ قاری صاحب، شادی کی بندش کا وظیفہ بہن اپنے بھائی کے لیے کر سکتی ہے؟
جی کر سکتی ہے، کیونکہ وظیفہ جو بھی عمل ہوتا ہے وہ دعا ہوتا ہے، تو دعا کوئی بھی کسی کے لیے کر سکتا ہے، جیسے بھی ہم کوئی بھی عمل کرتے ہیں تو وہ ایک دعا کے طور پر کرتے ہیں، تو وہ کر سکتی ہے، اگر بھائی کرے تو زیادہ بہتر ہے، نہیں تو بھائی کے لیے کر سکتی ہے۔ ایک بہن کا سوال ہے کہ شادی کی بندش کی پڑھائی لی تھی تو کافی بہتری ہے، لیکن جادو کرنے والے لوگ بھی سامنے آ گئے ہیں، لیکن اس طرح بہتری نہیں ہوئی کہ مطلب کہیں رشتہ ہو آپ جائے۔ جو ہے وہ پڑھائی جاری رکھیں، صدقہ بھی کرتے رہیں، پڑھائی بھی کرتے رہیں، جادو کو ختم کرنے کے لیے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر سے نوازیں گے، خیر والے معاملات کر دیں گے، فکر نہیں کریں آپ، پڑھائی جاری رکھیں۔ ایک خواب کے اندر دیکھا ہے کہ بال کٹے گئے ہیں جو زمین پر گرے ہیں، اس کے بعد بال جڑنا جو ہیں شروع ہو جاتے ہیں، اس کے بعد ریئل میں بال جڑنا شروع ہو گئے ہیں جو گھر ہاں، کے نہیں۔ یہ جو ہے خواب کی کوئی اور تعبیر ہے، اس کا بالوں کے ساتھ تعلق نہیں ہے، بال عموماً نظر بد کی وجہ سے گرتے ہیں۔ سورہ فاتحہ 21 مرتبہ پڑھیں، سورہ فاتحہ 21 مرتبہ، سورۃ البقرہ کی آخری دو آیات 21 مرتبہ، اور آخری دو کل 21 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ اللہ خیر سے نوازیں گے۔ سائر امراض کے لیے آپ سے جو پڑھائی لی تھی، کیا وہ صرف 21 دن پڑھنی ہے یا زیادہ دن کر سکتے ہیں؟ جی وہ زیادہ دن کر سکتے ہیں جب تک معاملات بہتر نہیں ہوں۔ ایک خواب کے اندر جادوگر کا مقابلہ کرنا قرآن کی آیت سے اور اس کو مار دینا، اور سورہ فلق ناس یہ وغیرہ جو ہے نا یہ صورت پڑھ رہی ہوتی ہیں خواب کے اندر۔ یہ بہت اچھا خواب ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر سے نوازیں گے، معاملات کی بہتری کی علامت ہے، پڑھائی جاری رکھیں، انشاءاللہ اللہ بہتر کر دیں گے۔ یہ شادی کا مسئلہ ہے، شادی نہیں ہو رہی ہے اور خواب کے اندر شیروانی دیکھی ہے۔ ہاں یہ اچھی علامت ہے، انشاءاللہ اللہ رکاوٹ دور کر دیں گے اور خوشی دیں گے، صدقہ دیں اور پڑھائی کریں۔ ثناء اللہ بھائی آپ کا سوال پڑھ لیا، انشاءاللہ آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ آسانی فرمائے۔ یہ خواب میں سر کے بال جو ہیں وہ سفید دیکھنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ جو ہے وہ یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ غیر شادی شدہ کچھ خواب آیا ہے یا مثلا شادی شدہ کو آیا ہے، تو اس حوالے سے ویسے یہ بزرگی کی علامت ہے اور نیکی کی علامت ہے۔ یہ ایک بہن کو آیا تھا خواب سے۔ ہاں اچھا خواب ہے، نیکی کی علامت ہے، بزرگی کی علامت ہے، آپ کے جو بھی عمل کرتے ہیں اس کی قبولیت کی علامت ہے۔ یہ وسیم بھائی آپ کے سوال کا جواب دے دیا گیا۔ ایک ناصر بھائی کا سوال ہے کہ 5 ماہ سے آپ کی جو پڑھائی ہے وہ کر رہے ہیں، خواب میں دیکھتے ہیں کہ ایک عورت ان کے کمرے میں آتی ہے اور رونے لگتی ہے، ان کا قد چھوٹا ہو جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ چمک آدر جو ہے وہ کاٹنے لگتی ہے، اس طرح کا خواب ہے۔ دوبارہ بتائیے کہ خواب میں دیکھتے ہیں کہ ایک عورت ان کے کمرے میں آ کر رونے لگ جاتی ہے، اس کے بعد ان کا قد جو ہے وہ چھوٹا ہو جاتا ہے اور بعد میں ایک چمگادڑ آتی ہے جو کاٹنے لگتی ہے۔ جادو کا مسئلہ محسوس ہو رہا ہے آپ کو، آپ جو ہے سورہ فاتحہ 33 مرتبہ، سورۃ البقرہ کی آخری دو آیات 33 مرتبہ، سورۃ فاتحہ اور سورہ فلق ناس 33 مرتبہ پانی تیل پر دم کر کے پانی پیا کریں، تیل لگایا کریں، انشاءاللہ اللہ خیر سے نوازیں گے، خیر والا معاملہ کر دیں گے، معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ میں تقریباً 5 ماہ سے بے روزگار بیٹھا ہوں، کوئی وظیفہ بتا دیں، کافی پریشان ہے۔ سورت توبہ کی آخری آیت 100 مرتبہ پڑھا کریں، استغفر اللہ کثرت سے پڑھا کریں، لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے، کم از کم 1000 مرتبہ شروع کر دیں، نمازوں کی پابندی شروع کر دیں، انشاءاللہ 1 ماہ کر لیں، گارنٹی سے میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ روزگار کا بہتر سبب بنا دیں گے۔ میں پہلے خواب کے اندر ایگزامینیشن دیکھتا تھا، امتحان کا جو حال ہوتا ہے، اور کل انہوں نے خواب میں دیکھا ہے کہ رزلٹ آیا ہے جس میں یہ پاس ہو جاتے ہیں، حالانکہ ہاں یہ اسٹوڈنٹ نہیں ہے۔ ہاں، تو یہ واضح مطلب ہے کہ رکاوٹ جو ہے وہ جادو کی وہ ختم ہوگی، اللہ کے فضل سے رکاوٹ والا جادو تھا وہ اللہ کے فضل سے ختم ہو گئی ہے، اب انشاءاللہ اللہ خیر کر دیں گے۔ خواب آیا ہے کہ سانپ جو ہے وہ ان کے پیچھے سے نکل کر ایک چھپکلی کے ساتھ لڑنے لگ جاتا ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ آپ کو شر سے محفوظ کر لیں گے، سانپ بھی شر ہے، چھپکلی بھی شر ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے ان کے شر سے آپ کو محفوظ کر لیں گے، وہ جو ہے وہ خود ہی دور ہو جائیں گے۔ خواب میں اپنے بال خود کاٹتے ہوئے دیکھنا۔ یہ کچھ یہ لیڈیز کا خواب ہے مرد کا؟ لیڈیز کا۔ ہاں یہ کوئی اچھا خواب نہیں ہے، تو اپنے معاملات پر اعمال پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ محمد ایوب بھائی کا سوال ہے کہ خواب میں دیکھا ہے کہ وہ صاف پانی میں تیرنا سیکھ رہے ہیں۔ ہاں بہت اچھا خواب ہے، اللہ تعالیٰ کامیابی سے نوازے گا، یہ اگر طالب علم ہے تو اللہ تعالیٰ بہترین جو ہے انہیں علم سے نوازے گا، اور اگر یہ کاروباری ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کاروبار دے گا ان کو بہترین۔
یہ ایک بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ بندش ختم کرنے کے لیے طریقہ بتا دیں، لیکن یہ مینشن نہیں کیا کہ کون سی بندش۔ کوئی بھی بندش ہے بھائی، بندش عموماً ہم رکاوٹ کو کہتے ہیں، تو بندش ختم کرنے کے لیے جو ہے وہ آپ جو ہے سورہ توبہ کی آخری آیت کثرت سے پڑھیں، سورہ فلق ناس کثرت سے پڑھیں، سورہ فلق ناس 21 مرتبہ، سورہ توبہ کی آخری آیت 100 مرتبہ، استغفر اللہ 1000 مرتبہ، یہ روٹین معمول بنا لیں، ساتھ میں رقیہ دم بھی سنیں، پڑھائی بھی کریں، انشاءاللہ اللہ خیر سے نوازیں گے، بندش ختم ہو جائے گی ہر طرح کی انشاءاللہ۔ شاید بھائی کا سوال ہے کہ ان کی وائف نے خواب میں دیکھا ہے کہ وہ ایک اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہیں، تو اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ دیکھیں جو ہے اس طرح کا یہ جو خواب ہے یہ اچھا خواب ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سے جو ہے وہ خیر کا کام لیں گے۔ ایک خواب کے اندر روٹی لینا اللہ والوں سے کیسا ہے؟ کس سے؟ اللہ والوں سے، اللہ کے نیک بندوں سے۔ ہاں بہت اچھا خواب ہے، اللہ تعالیٰ آپ سے جو ہے وہ دین کا کام لے گا۔ محمد ایوب بھائی آپ کے سوال کا جواب دے دیا گیا۔ جادو جنات کا مسئلہ ہے اور خواب میں نہاتے ہوئے دیکھا ہے۔ جی دوبارہ بتائیے۔ جادو جنات کا مسئلہ ہے اور اس کے علاوہ خواب کے اندر اپنے آپ کو نہاتے ہوئے دیکھا ہے۔ ہاں تو یہ بیماری دور ہو جائے گی انشاءاللہ، جادو کی بیماری ہے یا کوئی بھی بیماری ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دور کر دیں گے انشاءاللہ، یہ اچھا خواب ہے۔ ایک بہن کا سوال ہے کہ عاشق جن کا مسئلہ ہے 9 سال سے شادی بھی نہیں ہو رہی، کوئی پڑھائی بتائیں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ 100 مرتبہ صبح شام، سورہ مومنون کی آیت نمبر 97 98، 100 مرتبہ صبح شام، درود ابراہیمی 100 مرتبہ، سورہ فلق ناس 21 مرتبہ صبح شام، یہ پڑھائی صبح شام شروع کر لیں، اور سونے سے پہلے آیت الکرسی، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، آخری 3 کل پڑھ کے اپنے بدن پہ ہاتھ پھیر لیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ محفوظ بھی رکھیں گے، وہ شیطان کمزور بھی ہو جائے گا، جو صبح شام کی پڑھائی بتائی اس سے کمزور ہو جائے گا، جو رات کی پڑھائی بتائی اس سے آپ محفوظ رہیں گے، تو انشاءاللہ وہ ختم ہو جائے گا۔ ایک بہن کا سوال ہے کہ ان کے ہسبینڈ جو ہیں وہ سعودی عرب ہوتے ہیں، تو ان کے ساتھ وہ صحیح سے بات نہیں کرتے، لڑائی جھگڑا کرتے ہیں اور فون بھی ٹھیک سے نہیں کرتے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 102 پڑھا کریں ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات اور آخری 2 کل، یہ 3 چیزیں ہیں، یہ 7 مرتبہ پڑھا کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر والا معاملہ فرمائیں گے، اور کثرت استغفار کیا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہتر کرے۔ نماز اور قرآن سے دل تنگ ہوتا ہے، اس والے سے کچھ بتا دیں۔ نماز اور قرآن سے دل تنگ جادو جنات کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، اور نظر بد کی وجہ سے بھی بیزاری پیدا ہو جاتی ہے، اور بسا اوقات شیطان کا غلبہ ہو تو بھی اس طرح کے معاملات بن جاتے ہیں، تو اس میں صرف یہ نہیں ہوتا کہ صرف جادو کی وجہ سے ہی ایسا ہوتا ہے تو اس میں جو ہے آپ پڑھائی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور لا حول ولا قوۃ الا باللہ زیادہ کریں، انشاءاللہ اس سے بہتری آ جائے گی معاملات۔ ایک خواب کے اندر پھل فروٹ وغیرہ کھانا کیسا ہے؟ بہت اچھا ہے، وہ کون سا پھل ہے اور کس وقت کھایا یہ بتائیں گے تو انشاءاللہ اس کی تعبیر بتائی جائے گی، ویسے یہ اورینج بہت بتا رہے ہیں کہ ہاں یہ شادی شدہ کو آیا ہے، غیر شادی شدہ کو آیا ہے، تو اس میں آگے تعبیر کے حوالے سے یہ پوچھنا پڑے گا، لیکن یہ بہت اچھا خواب ہے، یہ کامیابی کی علامت ہے، یہ خیر ملنے کی علامت ہے، وہ خیر کاروباری کامیابی کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے، وہ اولاد کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے۔ یہ جادوگر سے تنگ جو وظیفہ ہے اور دوسرا جادوگر کا مقابلہ کرنے والا، تو یہ 2 وظیفے ایک ساتھ کر سکتے ہیں؟ جی کر سکتے ہیں آپ، اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس مریض آتا ہے تو اس کی ہم صورتحال دیکھ کے اس کو بتاتے ہیں کہ کیا معاملہ ہے، تو آپ اگر محسوس کرتے ہیں، ویڈیو میں ہم بتاتے ہیں کہ اگر آپ کو یہ مسئلہ ہے یہ مسئلہ ہے تو یہ پڑھائی کر سکتے ہیں، تو اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کو وہ والے معاملات ہیں تو آپ وہ پڑھائی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ ریم چیمہ بہن، اگر آپ کا رابطہ نہیں ہو رہا تو واٹس ایپ پر رپلائی نہیں کر رہے، آپ کال کر لیں تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ صبح 10 بجے سے لے کے شام 4 بجے تک آپ نمبر پر کال کر سکتے ہیں، فرائیڈے آف ہوتا ہے، آپ کی بات ہو جائے گی۔ نمبر بیزی ہو سکتا ہے، آپ ٹرائی کرتے رہیں، آپ کی بات ہو جائے گی۔ ایک وقت میں بہت ساری کال آ رہی ہوتی ہیں، بس اوقات نماز کا وقفہ ہوتا ہے، تو اس لیے اس میں جو ہے وہ آپ اگر ایک بار نہیں کال سن ہوتی تو دوسری بار دوبارہ ٹرائی کر لیا کریں، کال ہو جاتی ہے۔ اولاد نرینہ کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ اولاد کے لیے کچھ اللہ کے نام ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ مجھے میرے ناموں سے پکارو، تو اللہ کو اللہ کے نام سے پکارا جائے تو اللہ تعالیٰ کو بہت وہ بندہ پیارا لگتا ہے اور اللہ اس کی دعا قبول کر لیتے ہیں۔ اللہ کے نام ہے یا اللہ، یا خالق، یا مصور، یا مطیع، یہ اللہ تعالیٰ کے 4 ناموں سے آپ اللہ کو پکاریں، صبح و شام یہ 100 مرتبہ روٹین بنا لیں، تہجد کے وقت سجدے میں جو ہے یہ 40 مرتبہ پڑھیں،
انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اولاد نورینہ سے نوازیں گے۔ اس کے ساتھ ربی حبلی من الصالحین 100 مرتبہ صبح و شام، اس کے ساتھ سورہ مریم، سورہ محمد 1 مرتبہ، اور اس کے ساتھ استغفر اللہ 1000 مرتبہ۔ یہ دن میں 1 مرتبہ پڑھائی کریں، پانی تیل پر دم کر کے پانی پئیں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اللہ اولاد نورینہ سے نوازیں گے۔ ایک بہن کا سوال ہے کہ ان کے بڑے بھائی ہیں، ان کا کام میں دل نہیں لگتا، 1 مہینہ کام کرتے ہیں پھر چھوڑ دیتے ہیں، بہت غصہ کرتے ہیں، اور ان کی شادی کا بھی مسئلہ ہے، وہ بھی نہیں ہو رہی، کچھ حل بتائیں۔ دیکھیں، اگر کسی کا کام میں دل نہیں لگتا یا اس طرح کا کوئی بھی معاملہ ہے تو اس کا حل یہ ہے کہ اس کو ذکر پہ لگایا جائے۔ بسا اوقات نظر بد کی وجہ سے اس طرح کا مسئلہ بنتا ہے، بسا اوقات ویسے ہی معاملات ہوتے ہیں، تو اس میں ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز کا تعلق جو ہے وہ جادو سے ہی ہو۔ تو آپ جو ہے سورہ فاتحہ اور سورہ فلق ناس 7 مرتبہ پانی پر دم کر کے دیں، انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گے، اور ان کے لیے ذکر زیادہ کریں۔ ایک بہن کا سوال ہے کہ خواب میں دیکھتے ہیں کہ وہ پڑھائی کے سلسلے میں کہیں باہر جاتی ہیں تو جہاز کے اندر بیٹھی ہوتی ہیں، اور کافی عجیب طرح کا جہاز ہوتا ہے، اور یہ ڈر رہی ہوتی ہیں کہ یہ کہیں کریش نہ کر جائے، تو اسی کوشش میں ہوتی ہیں کہ ان کو جگہ جاتی ہے۔ تو یہ اچھا خواب ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی سے نوازیں گے۔ باقی پریشانی، خوف، رکاوٹیں یہ تو تھوڑی بہت ہوتی رہتی ہیں، یہ ممکن ہے آپ کے سفر میں ہوں۔ وہ سفر کاروباری لحاظ سے بھی ہو سکتا ہے، وہ سفر جو ہے وہ زندگی کا شادی کے لحاظ سے بھی ہو سکتا ہے، تو کوئی بھی سفر ہو سکتا ہے، لیکن اس میں کچھ نہ کچھ چھوٹی موٹی رکاوٹوں کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا کر دیں گے، پریشان نہیں ہونا آپ نے۔ یہ قرضہ کافی زیادہ ہو گیا، اس سے نجات کے لیے کچھ وظیفہ بتا دیں۔ قرض کے لیے جو ہے ایک دعا ہے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر کسی کا قرض جو ہے وہ احد پہاڑ کے برابر بھی ہو، وہ اس دعا کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اس کا بھی ذریعہ بنا دیں گے کہ وہ قرض ختم ہو جائے گا۔ تو یہ دعا کثرت سے پڑھتے رہیں، اللہ خیر سے نوازیں گے۔ استغفر اللہ کثرت سے پڑھیں، اور یہ دعا پڑھیں، اور نمازوں کی پابندی کریں۔ استغفر اللہ کم از کم 1000 مرتبہ صبح و شام، درود ابراہیمی 100 مرتبہ صبح و شام، اور یہ دعا 300 مرتبہ صبح و شام شروع کر لیں، نمازوں کی پابندی شروع کر لیں۔ 1 ماہ کے اندر دیکھیے گا کتنا فائدہ ہوتا ہے انشاءاللہ۔ یہ خواب کے اندر کافی زیادہ بندر وغیرہ دیکھتے ہیں، اس کی تعبیر بتا دیں۔ کس صورت میں دیکھے ہیں، کیا کرتے ہوئے دیکھے ہیں، یہ بتائیں گے تو انشاءاللہ اس کی تعبیر بتائی جائے گی۔ یہ اندھیرے سے کافی زیادہ ڈر لگتا ہے، اس والے سے اندھیرے سے ڈر لگتا ہے تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کریں، اور آیت الکرسی پڑھا کریں۔ ایک دعا ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون۔ یہ دعا 7 مرتبہ پڑھا کریں، اس سے دل مضبوط ہو جائے گا اور انشاءاللہ ڈر ختم ہو جائے گا۔ ایوب بھائی کا سوال ہے کہ خواب میں دیکھا ہے کہ وہ اپنی فیملی کے ساتھ بس پر جا رہے ہیں، بس کی کھڑکی سے دیکھتے ہیں کہ باہر صاف سمندر دکھ رہا ہے، جب بس رکتی ہے تو یہ بس سے اتر کر سمندر کے پانی کے قریب جا کر دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ہاں اچھا خواب ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ بھی آگے بس جی بس یہ ہاں اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ صحت و تندرستی سے نوازیں گے، خیر سے نوازیں گے، یہ اچھا خواب ہے۔ اگر کوئی آپ سے حسد کرے تو اس دوران کیا کیا جائے؟ حسد کرے تو اس سے پناہ مانگنی چاہیے۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حسد، حسد کا معاملہ بڑا سخت ہے۔ اذا حسد کا لفظ آیا ہے کہ دل میں حسد ہے تو اور چیز ہے، لیکن جب وہ حسد کرے تو اللہ اس وقت اس سے پناہ دے دے، یعنی اس وقت حسد کی وجہ سے کوئی وہ شرارت کرتا ہے، حسد کی وجہ سے وہ جادو کرتا ہے، حسد کی وجہ سے کوئی سازش کرتا ہے، اللہ جب بھی وہ حسد کی سازش کرے، حسد کرے تو اللہ تو اس سے پناہ دے دے۔ تو یہ سورۃ فلق ناس پڑھنے سے آپ محفوظ رہیں گے اس کے حسد سے انشاءاللہ۔ یہ ہاتھ پیروں پر اور جسم میں کافی زیادہ درد رہتا ہے، بتا دیں۔ یہ ایک دعا ہے، صحابی ذکر کرتے ہیں کہ میں جب سے مسلمان ہوا ہوں تب سے میرے جو ہے وہ جسم میں درد ہونا شروع ہو گیا تھا، تو میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بتایا تو فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی۔ وہ دعا کیا ہے؟ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اعوذ بذات اللہ وقدراتہ من شر ما اجد واحاذر۔ یہ 3 مرتبہ بسم اللہ پڑھنا ہے اور 7 مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے۔ یہ دعا حصن المسلم میں موجود ہے، یہ آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ دعا 7 مرتبہ پڑھیں انشاءاللہ، پڑھ کے ہاتھوں پہ پھونک کے اپنے بدن پہ پھیر لیں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے بہتری آ جائے گی۔ ویسے سورہ فاتحہ 41 مرتبہ پڑھیں، پانی تیل پر دم کرے، تیل زیتون کلونجی کا لے لیں، اس کی جو ہے وہ بھی جسم پر لگائیں تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے بہتری آ جائے گی۔ ایک بہن کا سوال ہے کہ 21 دن والی پڑھائی آپ سے جادو جنات کے مرض کے لیے لی ہوئی ہے، تو وہ بعض کا اکثر رہ جاتی ہے، دم سن لیتے ہیں، تو کیا پڑھائی کرنا لازم ہے؟ پڑھائی تو کرنا لازم ہے جی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روز رات کو کرتے تھے، صبح و شام کرتے تھے، تو ہمارے لیے بھی لازم ہے۔ دیکھیں جی
اس کے علاوہ یہ بھی پوچھ رہی ہیں کہ جو دم والا پانی ہے وہ کا گھر میں سب پی سکتے ہیں؟ ہاں سب پی سکتے ہیں دم والا پانی. پڑھائی تو لازم ہے، پڑھائی کرنے سے ہم محفوظ رہیں گے. پڑھائی کرنے سے ہم پر جادو جنات کا مسئلہ دوبارہ نہیں بنے گا. تو اگر پڑھائی نہیں کریں گے تو کوئی گارنٹی نہیں ہے پھر کیا معاملات بنے. دشمن سے تنگ وظیفے کے دوران وہ کر رہی ہیں وظیفہ، خواب میں 3 آدمی نظر آتے ہیں، ان سے چھپ رہی ہوتی ہیں، یہ ایسا لگتا ہے جیسے یہ جادوگر ہیں. تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، پڑھائی جاری رکھیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نے ان کے شر سے آپ کو محفوظ رکھا ہے، مزید اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پریشانی سے نکال لیں گے انشاءاللہ. پڑھائی جاری رکھیں، انہیں تکلیف ہو رہی ہے جو آپ کے سامنے آ رہے ہیں. ایک بھائی کا سوال ہے کہ ان کے خواب میں آیا ہے کہ ان کے جو رشتہ دار ہیں وہ زبردستی انہیں کھانا کھلا رہے ہیں، اور بعض اوقات خواب میں آتا ہے کہ ان کے گھر سے کپڑے لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں. ہاں وہ یہ اس طرح کا خواب محسوس ہو رہا ہے جو آپ سوچتے ہیں. تو آپ حفاظتی اذکار جاری رکھیں، کچھ بھی کریں گے تو انشاءاللہ آپ پہ اثر نہیں ہوگا. آپ جو ہے وہ ان باتوں سے پریشان نہ ہوں کہ کیا معاملہ ہے کیسے ہے، بس حفاظتی اذکار کرتے رہیں، اللہ محفوظ رکھیں گے انشاءاللہ. محمد ویس بھائی کا سوال ہے کہ گھر کے اندر 3 افراد ہیں جن کی شادی نہیں ہو رہی، تو اس والے سے کچھ بتا دیں. آپ بھائی گھر میں پڑھائی شروع کریں، سورۃ البقرہ کی تلاوت شروع کریں، اس سے برکت آئے گی، خیر آئے گی. گھر کے سارے افراد جو ہے وہ کثرت استغفار اور درود ابراہیمی پڑھنا شروع کریں، انشاءاللہ اس سے برکت بھی آئے گی، خیر بھی آئے گی، مشکلات ختم ہو جائیں گی، دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی. اور تیسرا کام جو ہے وہ یہ اذکار کرنے ہیں جو میں بتا رہا ہوں. سورۃ توبہ کی آخری آیت 100 مرتبہ صبح و شام پڑھنی ہے، اور سورہ فلق ناس 21 مرتبہ صبح و شام پڑھنی ہے، درود ابراہیمی 100 مرتبہ، استغفر اللہ 1000 مرتبہ. یہ شروع کر لیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر سے نوازیں گے. ایک بہن کا سوال ہے کہ ڈپریشن کا علاج بتا دیں کیونکہ ان کو کافی زیادہ رونا آتا ہے. دیکھیں ڈپریشن کا علاج ایک سمجھنے کی چیز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لا حول ولا قوت الا باللہ بتایا، اور ساتھ میں سورہ فاتحہ بتائی. احادیث کا مطالعہ کریں تو یہ 2 چیزیں ڈپریشن، سخت ترین ڈپریشن کا علاج ہے. یہ توجہ کے ساتھ، ترجمے کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ سنیں تو انشاءاللہ اللہ کی جانب سے ڈپریشن کیسا بھی ہے وہ ختم ہو جائے گا. بات یہ ہے کہ ڈپریشن ہوتا کیوں ہے. ڈپریشن شیطان کے وسوسے کو کہتے ہیں. الذی یوسوس فی صدور الناس، وسوسہ ڈالتا ہے، خوف میں مبتلا کر دیتا ہے، کبھی ادھر کی بات کبھی ادھر کی بات. تو سورہ فلق ناس پڑھنے سے انسان اس وسوسے سے محفوظ ہو جاتا ہے. تیسرا یہ ہے کہ آپ جو ڈپریشن ہوتا ہے یہ شیطان کا خوف میں مبتلا کر دینا ہے. اس سے بچنا کیسے ہے؟ جب آپ نے اذکار کر لیے تو اپنے آپ کو مضبوط کر لینا ہے. شیطان وسوسے ڈالتا رہے، خود کو آپ نے مضبوط رکھنا ہے. آپ نے شیطان کے وسوسوں کے پیچھے نہیں لگنا. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس شر سے محفوظ کر لیں گے. خواب کے اندر دیکھا ہے کہ یہ اکیلا بیٹھ کر یہود جو ہیں کھانا کھا رہے ہوتے ہیں. ہاں اچھا خواب ہے. اللہ تعالیٰ رزق میں اضافہ کریں گے اور بیماری دور کریں گے انشاءاللہ. جادو ٹوٹنے کے کون سے طریقے ہیں؟ جادو توڑنے کے؟ جادو توڑنے کے بالکل آسان طریقے ہیں. کیسا بھی جادو ہے. سورہ فلق ناس جادو کے پر جو ہے وہ سب سے بھاری ہے. سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات جادو پر سب سے بھاری ہیں، اور بہت ساری آیات ہیں. تو کس قسم کا جادو ہے اس کو توڑنے کے لیے مختلف طریقے ہیں. تو سمپل میں بتا دیتا ہوں. ہر طرح کے جادو کو توڑنے کے لیے سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، سورہ یونس کی آیت نمبر 85 اور 86، اور آخری 3 کل، یہ 7 مرتبہ پڑھ لیں. صبح و شام پانی پر دم کر کے پی لیں، انشاءاللہ ہر طرح کا جادو ختم ہو جائے گا. ساتھ میں رقیہ دم بھی سنیں. ایک خواب کے اندر جوتی کا ٹوٹنا کیسا ہے؟ خواب کے اندر جوتے کا ٹوٹنا یہ اچھا نہیں ہے. یہ اپنے آپ کو جو ہے وہ اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ جو ہے وہ سیدھے رستے پر آئیں. اگر پہلے بھی ہیں تو مزید اپنے اوپر توجہ دیں کہ کوئی کمی کوتاہی آ رہی ہے، وہ آپ کے مال میں بھی ہو سکتی ہے، وہ آپ کے معاملات میں بھی ہو سکتی ہے. ایک بہن کا سوال ہے کہ ان کا بیٹا ہے کہ قرآن حفظ کر رہا ہے، اس دوران وہ کافی زیادہ ڈرنا شروع ہو گیا ہے اور کچھ چیزوں سے وہ باتیں بھی کرتا ہے، بحث کرتا ہے. کچھ حل بتائیں. ہاں اس طرح کا معاملہ تب ہوتا ہے جب شیطان جو ہے وہ کسی بچے کو ڈرانا چاہتا ہے. سورۃ البقرہ، سورۃ المومنون کی آخری 4 آیات اور سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات اور سورۃ فلق، سورۃ ناس، یہ 7 مرتبہ پانی تیل پر دم کر کے پانی پلایا کریں، تیل لگایا کریں. انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے بہتر ہو جائے گا، اس کا شر ختم ہو جائے گا انشاءاللہ، جو بھی شیطان اس کو پریشان کر رہا ہے. محمد ایوب بھائی آپ کے سوال کا جواب دے دیا گیا ہے. ایک خواب کے اندر اگر بلیاں دیکھی جائیں ان کے بچے جو ہیں تو اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ دیکھیں خواب کے اندر بلی دیکھنا ویسے اچھا نہیں ہے. یہ جو ہے وہ حاسد عورت کی علامت ہو سکتی ہے، چغل خور عورت کی علامت ہو سکتی ہے. تو وہ آپ کس صورت میں دیکھتے ہیں
تو یہ بتائیں گے تو انشاءاللہ اس کی تعبیر مکمل بتائی جائے گی. ویسے اس خواب کا سزائل کرنا چاہیے. یہ لوگ بلا وجہ کافی زیادہ تنگ کرتے ہیں، ستاتے ہیں، تو کچھ حل بتا دیں. دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تو نہیں آپ کو تنگ کرتے، صحابہ سے زیادہ تو نہیں آپ کو تنگ کرتے. تو صحابہ نے کیا کیا تھا، طریقہ کیا تھا، اللہ کو پکارا تھا. تو ہم بھی اللہ سے پناہ مانگیں گے. ایک دعا ہے اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. یہ دعا پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آپ کو ان کے شر سے محفوظ کر لیں گے اور خود اللہ کافی ہو جائے گا آپ کے طرف سے ان کے مقابلے میں. تو آپ یہ دعا کثرت سے پڑھتے رہیں، اذکار صبح شام کے کرتے رہیں، آپ محفوظ رہیں گے انشاءاللہ. ایک بھائی کا سوال ہے کہ چھوٹی چھوٹی بات سے ڈر جاتے ہیں، دل بہت زیادہ گھبراتا ہے، بہت زیادہ برے وسوسے آتے ہیں، تو اس والے سے پلیز کچھ بتا دیں. ایک اور دعا گھر کے اندر سے خوف بھی آتا ہے. ہاں ایک دعا ہے بھائی، ایک دعا ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ و عقابہ و شر عبادہ و من ہمزات الشیاطین وان یحضرون. یہ دعا ڈر خوف کو بالکل ختم کر دیتی ہے، انسان کو مضبوط کر دیتی ہے. صبح شام 7 مرتبہ پڑھنا شروع کریں. سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات 7 مرتبہ اور آخری 3 کل 7 مرتبہ. یہ تینوں چیزیں ایسی ہیں جو شیاطین پر باری ہیں اور انسان کو مضبوط کر دینے والی ہیں، خوف کو ختم کر دینے والی. یہ پڑھنے سے آپ محفوظ ہو جائیں گے. کوئی جن شیطان جادوگر کوئی چیز آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی اور آپ محفوظ رہیں گے انشاءاللہ. میرے آفس میں ایک نان مسلم آدمی ہے جو ان پر جھوٹے الزام لگا رہا ہے اور انہیں سروس سے نکالنا چاہتا ہے. کچھ اور بتا دیں. بھئی یہ دعا میں ابھی عرض کر کے کی ہے، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. یہ دعا پڑھا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے شر سے محفوظ کر لیں گے. دوسرا سورۃ یونس کی آیت نمبر 85-86 پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھیں گے. کثرت استغفار کریں. ہماری پوری فیملی بیمار ہے، ہم سب پر جادو ہے، کوئی وظیفہ بتا دیں. دیکھیں بیماری کو ختم کرنے کے لیے سورہ فاتحہ 21 مرتبہ پڑھی جائے اور سورۃ تغابن 1 مرتبہ، سورۃ الرحمن 1 مرتبہ، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات 7 مرتبہ، آخری 3 کل 21 مرتبہ پڑھے جائیں. پانی پر دم کر کے پیے جائیں، انشاءاللہ بیماری ختم ہو جائے گی. گھر میں تلاوت سورۃ البقرہ کی، سورۃ تغابن، سورۃ الرحمن کی چلائی جائے. یہ عمل 1 ماہ جاری رکھیں، انشاءاللہ ہر طرح کا معاملہ بہتر ہو جائے گا. کیسا تہجد کے وقت کون سی پڑھائی کرنی چاہیے؟ تہجد کے وقت آپ سب سے بہترین عمل کریں دعا جو ہے وہ تہجد کے وقت کچھ بھی مانگے اللہ تعالیٰ عطا کر دیتے ہیں. تہجد کے وقت آپ پڑھیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ بہت بہترین وظیفہ ہے. تہجد کے وقت استغفر اللہ کثرت سے پڑھیں. تہجد کے وقت سورہ فلق ناس پڑھیں. تو یہ آپ محفوظ بھی ہو جائیں گے اور آپ کی ہر دعا اس سے قبول بھی ہو جائے گی انشاءاللہ. ایک بہن کا سوال ہے کہ آپ کا رقیہ میں سنتی ہوں، اس کے ساتھ کوئی وظیفہ بھی بتا دیں. وظیفہ سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، آخری 3 کل، یہ بہترین وظیفہ ہے. یہ صبح شام پڑھیں، اس سے آپ محفوظ بھی رہیں گے. صبح شام سونے سے پہلے 7 مرتبہ پڑھ لیں، آپ محفوظ بھی رہیں گے. اور اگر آپ پر اثرات کا مسئلہ ہوگا وہ بھی کلیئر ہو جائے گا. اس کے ساتھ لا حول ولا قوۃ الا باللہ اور استغفر اللہ 300 مرتبہ ملا لیں. خواب کے اندر چوہے دیکھنا کیا طبیعت؟ چوہے دیکھنا یہ جو ہے وہ اچھی نہیں ہے. یہ کوئی نقصان پہنچانے والا شخص ہے آپ کو، آپ کے ارد گرد، آپ کے قریب، آپ کے گھر میں. وہ جو نیچ سوچ کا کوئی بھی انسان ہو سکتا ہے، وہ آپ کے ملازموں میں بھی ہو سکتا ہے، آپ کے ساتھ کام کرنے والا بھی ہو سکتا ہے. تو یہ اچھا خواب نہیں ہے. صدقہ بھی دیں اور اثر بھی ضائع کریں اور اللہ سے پناہ مانگیں اس کے شر سے بچنے کے لیے. ایک خواب کے اندر دیکھا ہے کہ بہت سارے جو کیڑے ہوتے ہیں، کوکروچ ہوتے ہیں، یہ اندھیرے میں ان کی طرف آ رہے ہیں. ہاں ایک تو شیطانی اثر ہے، وہ بہتر کریں، اپنے آپ کو اذکار کریں. اور دوسرا معاملہ یہ ہے کہ اپنے بظاہر معاملات جو ہے وہ بہتر کریں. اللہ سے پناہ مانگیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جو لوگوں کے شر سے محفوظ کرے. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ آپ کی طرف نظریں لگائے بیٹھے ہیں. تو یہ دعا پڑھنے سے اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ کر لیں گے. ایک بہن کا سوال ہے کہ ان کی بہن کی آواز اچانک سے بند ہو گئی ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے بٹ آواز نہیں آ رہی، 2 سال ہو چکے ہیں. کچھ اور بتائیں. اذانیں دیں، اس کے کانوں میں اذانیں دیں اور سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 24 سے 28 تک یہ 7 مرتبہ پڑھیں. پانی تیل پر دم کر کے سورۃ فاتحہ، آیت الکرسی، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات اور سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 24 سے 28 تک اور آخری 3 کل. یہ 7 مرتبہ پانچوں چیزیں پڑھ لینی ہے. یہ اس کو پانی پر دم کر کے پلائیں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے زبان کی گرہ کھل جائے گی. اس کے کانوں میں 7 اذانیں دیں، رقیہ دم 3 مرتبہ صبح شام سنائیں. میری والدہ کو کھانسی ہے، 3 سال سے ہے، کھانسی ہو رہی ہے، کچھ حل بتا دیں. شہد بہترین علاج ہے اس کا. سورہ فاتحہ کلونجی لے لیں، کلونجی کو پیس لیں اور شہد میں ملا کے جو ہے وہ آدھا چمچ، چھوٹا جو چائے والا ہوتا ہے وہ آدھا
اس کا تیسرا حصہ کر لیں، اس کو 1 چمچ شہد میں ملا کے کھلایا جائے تو انشاءاللہ بہتری آنا شروع ہو جائے گی اللہ کی رحمت سے۔ ایک خواب کے اندر دیکھا ہے کہ ان کے ہسبینڈ جو ہیں وہ قربانی کے 2 بکرے لے کر آئے ہیں۔ بس اتنا خواب۔ جی اس کے حوالے سے کچھ اور سوالات آپ سے پوچھنے پڑیں گے، پھر تعبیر بتائی جائے کہ ویسے یہ برا خواب نہیں، اچھا خواب ہے۔ میری بہن اچانک ٹانگوں سے چلنا بند ہو گئی ہے، مطلب مسئلہ بن گیا۔ یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ بیماری کی وجہ سے ہے، نظر بد کی وجہ سے ہے، یا جادو کی وجہ سے، تینوں وجوہات کے بنا پہ ایسا معاملہ ممکن ہے۔ تو میں علاج بتا دیتا ہوں، وہ شروع کر لیں، اللہ خیر والا معاملہ فرمائیں گے۔ سورہ فلق ناس اور سورہ فاتحہ اور سورہ فلق ناس 33 مرتبہ پڑھنی ہے، پانی تیل پر دم کر کے پانی پینا ہے، تیل لگانا ہے۔ تیل کون سا استعمال کرنا ہے؟ زیتون اور کلونجی کا تیل مکس کر لینا ہے ہم وزن لے کے، وہ جو ہے اس سے مالش کرنی ہے ٹانگوں کی، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے بہتر ہو جائیں گے۔ ایک خواب کے اندر دیکھا ہے کہ ایک ان کے جو بڑے ماموں ہیں یہ انہیں پیسے دے رہے ہیں۔ اچھا خواب ہے، اگر کوئی پیسے دیتا ہے تو یہ خیر کی علامت ہے، انشاءاللہ اللہ خیر سے نوازیں گے۔ وسیم بھائی کی کہہ رہے ہیں کہ دعا میں ہمیں ضرور یاد رکھیں۔ انشاءاللہ جی، اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا و آخرت کی کامیابی دے۔ جو بھائی دیکھ رہے ہیں ہمیں، جو بھائی سن رہے ہیں، جو بھائی اس کام کو آگے پھیلانے میں ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، تو انشاءاللہ سب کے لیے دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت کی کامیابی دے۔ جو آج کل فتنہ اٹھا ہوا ہے، ہم نے اس پر بھی، اس کے لیے بھی ہم نے جو ہے ویب سائٹ ایک بنائی ہے QRI اسلام، اس پر بھی ہم کام کر رہے ہیں، تو اس پر جا کے آپ بھی اپنا حصہ جو ہے وہ ڈالیں، اپنے آپ کو جو ہے وہ اس میں شامل کریں تاکہ ہم زیادہ دین کا کام کر سکیں۔ ساتھ ساتھ اس سیشن کو جو ہے وہ شیئر بھی سارے بھائی جو لازمی کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ پیغام پہنچے۔ سفورہ بہن، ہم نے سوال آپ کا سکپ نہیں کیا، آپ کا سوال ہماری نظروں سے گزرا نہیں ہوگا تو آپ دوبارہ سوال کر لیں۔ ایک بہن کا سوال ہے کہ ان کے گھر سے ٹھک ٹھک کی آواز آتی ہے، کیا یہ جادو کی وجہ سے تو نہیں ہے؟ عموماً شیطانی اثر کی وجہ سے اس طرح کا معاملہ بنتا ہے۔ 7 اذانیں دینی ہیں چاروں کونوں میں، اور 7 مرتبہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات سورۃ فلق ناس پڑھنی ہے۔ یہ 7 دن کرنا ہے، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر کسی پر جادو کے سخت اثرات ہوں تو اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ سخت ہوں یا جیسے بھی ہوں، وظیفہ جو بتایا ہے یہ کرنے سے انشاءاللہ ہر طرح کا جادو ٹوٹ جائے گا۔ سورہ فاتحہ 7 مرتبہ، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات 7 مرتبہ، سورہ یونس کی آیت نمبر 81 100 مرتبہ، سورہ یونس کی آیت نمبر 85 86 7 مرتبہ، آخری 2 کل 21 مرتبہ۔ یہ وظیفہ لوہے پر بھی جادو کیا تو اس کو بھی توڑ دے گا انشاءاللہ، اللہ نے اس میں اتنی طاقت رکھی ہے۔ تو یہ پڑھائی آپ صبح شام شروع کر دیں، رقیہ دم 3 مرتبہ صبح شام سننا شروع کر دیں۔ یہ 3 ہفتے کرنا ہے، 3 ہفتوں میں آپ پر جیسا بھی جادو اللہ کی رحمت سے ٹوٹ جائے گا۔ اقوام قرآن کو پڑھنا اور سکھانے کی تدبیر کیا ہے؟ بہت اچھا خواب ہے یہ، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو خوشیوں سے نوازیں گے اور نفع دیں گے انشاءاللہ۔ یہ خواب کے اندر ایک بندر آتا ہے جو ان کو پڑھتا ہے اور اس کے بعد ان کو کچھ ہوتا نہیں ہے، تو کیا تدبیر ہوگا؟ یہ جو ہے وہ شیطانی اثرات ہیں۔ آپ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات اور سورہ فلق ناس صبح شام اور سونے سے پہلے لازمی پڑھا کریں۔ نعمت اللہ بھائی، آپ کا سوال کافی زیادہ لمبا ہے، کوشش کریں کہ مختصر سوال کریں جو پڑھنا ایزی ہوتا ہے۔ اگر آپ کی بات زیادہ لمبی ہے تو بہتر ہے کہ آپ نمبر پر کال کر لیں صبح۔ نعیم بھائی، آپ کے سوال کا جواب دے دیا گیا ہے۔ اولاد کے حوالے سے کچھ وظیفہ بتا دیں۔ اولاد کے حوالے سے میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں، دوبارہ پھر بتا رہا ہوں۔ سب سے بہترین طریقہ ہے اللہ کو پکارنا، اللہ سے دعا کرنا، اور دعا کیسے کرنا؟ اللہ فرماتے ہیں مجھے میرے ناموں سے پکارو، تو 4 اللہ کے نام میں بتا رہا ہوں، وہ ان سے پکارنے سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر دے دیں گے، اولاد دے دیں گے۔ تو وہ کون سے نام ہے؟ یا اللہ، یا خالق، یا مصور، یا مطیع۔ یہ ترجمہ ذہن میں رکھ کے پڑھیں، اور اس کے ساتھ ربی حب لی من الصالحین، یہ دونوں چیزیں 100 مرتبہ، سورہ مریم 1 مرتبہ، درود ابراہیمی 100 مرتبہ، استغفر اللہ 1000 مرتبہ، یہ شروع کر دیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر سے نوازیں گے۔ آپ کی 21 دن والا جو پڑھائی ہے وہ کر رہے ہیں، تو رات کے ٹائم جو جنات ہیں وہ کافی زیادہ تنگ کرتے ہیں۔ دیکھیں یہ ممکن نہیں ہے کہ پڑھائی کے بعد آپ کو جو ہے وہ کوئی بھی جادو جنات کا یا کچھ بھی اس طرح کا مسئلہ بنے۔ اگر اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے تو آپ سونے کے اذکار شروع کریں، وہ ان میں کمی کی وجہ سے بسا اوقات ایسے ہوتا ہے،
تو رات کو سونے سے پہلے بھی یہ پڑھائی کریں گے تو ممکن ہی نہیں ہے کہ رات کو کوئی چیز پریشان کرے گی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ یہ پڑھ لیتا ہے وہ محفوظ ہو جاتا ہے رات بھر کے لیے۔ آپ کی پڑھائی جو پڑھائی آپ نے جو بتائی تھی وہ مکمل ہو گئی، لیکن ابھی بھی برے خواب آ رہے ہیں؟